بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں جس سے آپ کو بہت سی جانکاری ملے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ جنات کی اس اندیکھی دنیا میں آپ کو ایک ایسے خاص جن کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو ہم سب کے ساتھ موجود ہے اس وقت بھی جبکہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ یہیں کہیں ہمارے قریب، شاید کہیں ہمیں دیکھتا ہوا، وہ جن جسے ہم عام زبان میں ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا جن موجود ہے؟ کیا اس جن کا ہم پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور ایک اہم سوال کہ وہ ہماری شخصیت میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمزاد کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسا سا خاکہ، ایک ایسا سا امیج بنتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل ہم جیسا ہوگا، ہمارا ہم شکل۔ وہ کبھی نظر تو نہیں آتا لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں مطلب ہے وہ بوجھ جو سب نے اٹھایا ہو۔ اس لفظ کے معنی کی تلاش مجھے 700 سال پہلے فارسی میں لکھی گئی کتاب قصیدہ ہزار فصاح تک لے کر گئی، جہاں یہ لفظ ایک نہ نظر آنے والے ایک ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا استعمال 900 سال پرانے فارسی لٹریچر چہار مقالہ میں ملتا ہے، لیکن در حقیقت اس لفظ کی تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی ہے۔ وہ دور کی کعبہ میں ابھی بت موجود تھے اور کعبہ ہی کی دیواروں پر ایک قصیدہ موجود تھا جس میں 7 نظمیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ نظم عمر بن ابن کلثوم کی لکھی ہوئی تھی اور یہ نہایت ہی فصیح اور بلوغ زبان میں تھی، عربی زبان میں، اور چونکہ یہ دیوار پر لٹکی ہوئی تھی اس لیے انہیں کہتے ہی معلقات تھے۔ آج ان نظموں میں سے صرف 4 نظمیں ہی بچ سکی ہیں اور انہی نظموں کے ایک شعر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہم عربوں کا خوف ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ ایک قرین کی طرح رہتا ہے۔ اور قرین کا یہ عربی لفظ پرشین لفظ ہمزاد کے مترادف ہے، یعنی ایک نہ نظر آنے والا ساتھی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ عربی زبان میں قرین 2 جڑواں میں سے ایک کو کہتے ہیں، گویا ایک نظر نہ آنے والا ایک جڑواں، ایک ہمزاد جو ہر کوئی ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اب اتنا تو پتہ چل جاتا ہے ہمزاد یا قرین کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن کیا ہمیں ہمارے دین میں اس کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے؟ سورہ صافات میں 50ویں آیت سے آگے 2 گفتگو کرنے والوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ایک گفتگو کا ذکر ہے کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے لیے ایک قرین تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ واقعی تم اس سب پر یقین رکھتے ہو کہ موت کے بعد زندگی کی یہ باتیں سچ ہیں؟ پھر انہی آیات میں آگے چل کر یہ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا قرین اس وقت کہاں ہے؟ اور وہ جھانک کر دیکھیں گے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائیں گے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ قرین یعنی ساتھ رہنے والا کسی بھی انسانی دوست کے لیے استعمال ہوا ہو، لیکن یہی لفظ قرین سورہ زخرف میں بھی بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ دوبارہ استعمال ہوا ہے کہ جو بھی شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ ہی اس کا قرین ہے۔ وہ انہیں صحیح راستے سے روکتا ہے لیکن یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور میرے قرین کے درمیان میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی۔ اب ان آیات سے یہ تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ قرین نام کی کوئی نہ کوئی اینٹی موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ مقرر ہے جو ہمیں بھٹکا دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارا یہ ساتھی جنات میں سے ہے؟ اس کا جواب دراصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک حدیث میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے اس کا ایک ساتھی نہ مقرر کر رکھا ہو۔ اور اس حدیث میں ایک مرتبہ پھر سے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، قرین من الجن، یعنی جنات میں سے ایک قرین، جنات میں سے ایک ساتھی جو ہر وقت اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے پہ میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا، اس لیے سوائے خیر کی بات کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں بھی ہے کہ یہ ہی وہ قرین ہے جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنے پر اکساتا ہے۔ اور اب ایک دوسرا سوال کہ کیا ہمارا ہمزاد یا شیطان جن ہم پر قابض ہو سکتا ہے، یا کیا وہ ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس پارٹ کے پچھلے پارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیاطین کا ہدف ہمارا سب سے کمزور پارٹ ہے، یعنی کہ ہمارا دل، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اسی کمزور دل کے اندر خیالات کا ڈالنا ہے، ہمیں اکسانا ہے، ہماری نفسیات سے کھیلنا ہے، اور اس کی اٹیک کی صورت میں سب سے پہلی چیز برے خیالات کا آنا ہے، خودکشی جیسے خیالات، جانداروں کو تکلیف دینے جیسے خیالات، شرمناک خیالات، اور کچھ ایسے خیالات کے جن کا ذکر کرنا آپ خود سے بھی کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ قرین نامی اس جن کے نفسیاتی وار بے سائیکولوجیکل اٹیکس ہمیشہ کی طرح ہمارے حالت ضعف میں بڑے شدید قسم کے ہوتے ہیں، بے انتہا خوشی، خوفناک قسم کا غم و غصہ، بے تحاشا خوف یا ڈر، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جسے ٹرانس بھی کہتے ہیں۔ یہ حالتیں اس جن کے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہماری کمزور ترین کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہمزاد یا قرین کے ہم پر وار اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں فرق کے بارے میں بھی بتاؤں۔ نفسیات یا سائیکالوجی میں ایک بہت ہی بھیانک سی کیفیت ہے DID، یعنی کہ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ اس کنڈیشن میں ایک ہی انسان کے کئی روپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ہر روپ کی ایک الگ شناخت، نام، عمر، یہاں تک کہ ہر روپ کی اپنی اپنی الگ آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں ہر روپ ایک آلٹر کہلاتا ہے، اور ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں بدلنے کے عمل کو سوئچ کرنا کہتے ہیں۔ جب کبھی اس کیفیت کا مریض ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں سوئچ کرتا ہے، اس وقت اس کی اپنی شخصیت جسے ہوسٹ کہتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا آلٹر ہی اس کی شخصیت پر مکمل طریقے سے غالب آ جاتا ہے، اور یہ ہی وہ کیفیت ہے جسے ہم اکثر جن کے حاوی ہو جانے سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک عام شخص کے لیے اس کنڈیشن کو فوراً جن کا قبضہ سمجھ لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ایک آلٹر میں ہوسٹ کی کیفیت اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ کبھی اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اداسی چھا جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہے لگا کر ہنس رہا ہو سکتا ہے، ایک لمحے وہ بچے کی طرح لاڈ کر رہا ہو سکتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ نفرت کے ابال میں آ کر آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہو سکتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے کی طرح آپ پر پھٹ بھی سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ بھی DID اس کے مریض کو اپنے آلٹر کے درمیان شفٹ ہوتے دیکھیں تو آپ بھی اسے جنات کے زیر اثر سمجھیں گے۔ بہرحال اس کیفیت کے ڈیولپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں ملا ایبیوز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک DID جیسی نفسیاتی بیماری کے متعلق نہیں ہے، اس لیے فی الوقت
اس سے متعلق میں زیادہ نہیں بتا رہا آپ کو، صرف بیسکس انفارمیشن دے رہا ہوں، اور بیسک انفارمیشن دینے کے بعد میں واپس قرین یا ہمزاد کی طرف آتا ہوں اور آپ کو ہم پر قرین کو حاوی ہونے اور DID میں فرق کرنا سکھاتا ہوں۔ ان دونوں میں سب سے پہلا فرق کرنے کا طریقہ یادداشت یا میموری ٹیسٹ کرنا ہے۔ DID کے مریض کو اپنی یادداشت میں واضح بلیک آؤٹ محسوس ہوگا، یعنی اس کے پچھلے چند گھنٹوں کی یادداشت کا ایک بڑا حصہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ ایک آلٹر دوسرے آلٹر یادداشت کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کا ہمزاد یا قرین آپ کے دل میں خیالات پر خیالات ڈالے جا رہا ہے تو وہ سب کچھ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا۔ دوسرا طریقہ آواز میں بدلاؤ کو آبزرو کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی DID میں مبتلا شخص کی آواز بدل جاتی ہے۔ اگرچہ ایسی رپورٹس کم ہیں، لیکن پھر بھی موجود ہے کہ جن میں DID کا ہوسٹ ایک ہی وقت میں دو مختلف آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات سننے میں بڑی حیرت انگیز ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اٹس ناٹ امپاسبل، کیونکہ ہمارے گلے سے نکلنے والی آواز 8 سے 10 مختلف نوٹس پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ہر نوٹس ہارمونک کہلاتا ہے، اور یہ ہارمونک مل کر ہماری آواز کو پیدا کرتے ہیں۔ اب DID کے مریض کی ایک آواز بچوں کی طرح ہو سکتی ہے اور دوسرے آلٹر کی آواز ایک مرد جیسی، لیکن کبھی کبھار بڑا بھیانک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک آلٹر مکمل طور پر دوسرے آلٹر میں سوئچ نہ ہو پائے تو نتیجہ بڑی خوفناک شکل میں نکلتا ہے کہ ہوسٹ ایک ہی وقت میں مرد اور بچے دونوں کی آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس وقت ہوسٹ کے تمام ہارمونکس ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہوسٹ کے منہ سے ایک مرد کی طرح بھاری بھرکم آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہاں بالکل پیرالل میں اس کے منہ سے ایک باریک سیٹی جیسی آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ فینومینا اتنا حیرت انگیز، اتنا دلچسپ اور اتنا عجیب ہے کہ آج کچھ لوگ خود سے اپنی آواز کے ہارمونکس کو الگ کرنے کے لیے ریاض یا ٹریننگز کرتے ہیں۔ مثلاً نیسٹر کارن بلم کی ایک ویڈیو دی امیزنگ گریس، جس کے اندر وہ اپنی آواز کے دو ہارمونکس کو بڑی کامیابی سے الگ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں مرد اور بچے کی آواز میں بول رہا ہے، ایک ہی وقت میں ہنس اور رو رہا ہے، ایک ہی وقت میں آپ پر حملہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں اسے جنات کے زیر اثر مان لینا کسی بھی انسان کا سب سے پہلا ریئیکشن ہوگا۔ اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جنات یا قرین کے جو ایک شیطان جن ہے، اس کا حملہ زیادہ اور کچھ لوگوں پر اس کا حملہ کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب سورہ شعراء میں موجود ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ اس جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ لیکن آخر جھوٹ میں ایسا کیا ہے کہ جنات یا شیاطین یا قرین یہ جھوٹ بولنے والے پر زیادہ حاوی یا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو سائنٹیفکلی دوں گا۔ 2016 میں یونیورسٹی آف لنڈن نے جھوٹ کے متعلق ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ کا چھوٹا سا حصہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس حصے یعنی ایمگڈالا پر پہلی ریسرچ 1930 میں جرمنی کے ڈاکٹر ہائنرک لومر نے کی تھی۔ اس وقت انسانوں پر ایکسپیریمنٹ کرنا بڑی عام سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہائنرک نے دماغ سے ایمگڈالا کو بالکل نکال کر سبجیکٹ کے رویے کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ سبجیکٹ یعنی وہ شخص جس پر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر ہائنرک نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سبجیکٹ میں سے خوف جیسے ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات بنا کچھ کہے بے خوف ہو کر مان رہا ہے۔ آپ نے ان حیران کن سے الفاظ کا مطلب سمجھا۔ لگاتار جھوٹ بولنے پر ایمگڈالا متاثر ہوتا ہے،
और इसके मुतासिर होने से इंसान का जिस्म और दिमाग हर गंदी, बुरी और किसी भी किस्म की हौलनाक हिदायत के लिए एक दरवाज़े की तरह खुल जाता है, और तब इस पर जिन्नात, शयातीन या करीन का काबिज़ हो जाना कुछ मुश्किल नहीं रहता। हमारा हमजाद या करीन या शयातीन जिन्नात हमारे दिलों में अपने ख़यालात तो डालते हैं, लेकिन इसके अलावा ये हमें झूठे विज़न भी दिखाते हैं, यानी वो मंज़र जो हकीकत में ना हो लेकिन हमें दिखाई दे रहे होते हैं। हमारे दिल को परेशान करना, इसमें झूठे सच्चे ख़यालात प्लांट किए जा सकते हैं। कभी तेज़ी से हमारी नज़र के सामने से गुज़रकर हमें परेशान करते हैं, और कभी हम पर सुस्ती कारी करके, यहाँ तक कि हमारी नींद में हमारे ख्वाबों के साथ छेड़छाड़ करके भी हमें परेशान भी करते हैं। ख्वाबों और नींद के बारे में मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। जब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।